پہلا مخرج اقصائے حلق، اس سے الف، حمزہ، ہا نکلتے ہیں، 3 حروف نکلتے ہیں۔ یاد ہوگا پچھلے سبق میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جوف میں جانے والی آواز یا جوف سے آنے والی آواز، اس کا ادراک، احساس، اس پر یقین کا ہونا، سمجھ کا مطمئن ہو جانا کہ ہاں سمجھ میں آ گیا کہ آواز اس طرح آ رہی ہے، ہمیں محسوس ہو رہا ہے، یہ چونکہ مشکل ہے۔ اس لیے امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام فرا نے چونکہ جوف کا سمجھنا، اس کا ادراک مشکل تھا، تو اس کو بیان ہی سے حذف کر دیا، اس کو بیان ہی نہیں کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ بہت سے مخارج کو ہم نے مختصر کیا، بیان نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سمجھنا مشکل تھا۔ کہا جب سمجھ کی مشکلی ہی کی وجہ سے بہت سے مخارج کو ہم نے حذف کر دیا ہے تو اس کا سمجھنا بھی مشکل ہے، لہذا جوف کو بھی بیان نہیں کریں گے۔ یاد ہوگا پچھلے سبق میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انہوں نے سمجھ کی مشکل، اور سمجھ بھی کس کو نہیں ہوتی؟ عام اذہان کو نہیں ہوتی، ورنہ جو لوگ مستقل تجوید کو اپنا فن بناتے ہیں یا مستقل اسی میدان کو اپناتے ہیں اور پھر صحیح انداز میں اسی فن میں اپنا وقت گزارتے ہیں، صحیح انداز میں وقت گزارتے ہیں، تعبیر سنیں اور پھر اس پر غور کریں، صحیح انداز میں اسی میدان میں اپنا وقت گزارتے ہیں، ان کے لیے جوف سے آواز کا آنا اور حروف مدہ کا جوف سے ادا ہونا، اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن عام اذہان کے لیے مشکل تھا تو انہوں نے حذف کر دیا۔ مگر جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے اور پچھلے سبق میں بھی سمجھا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیبوی اور فرا حروف مدہ کو جوف کے ماں سوا کہیں اور سے ادا کرتے، ایسا نہیں ہے، ادا تو کریں گے جوف ہی سے۔ ابھی اس کو ایسا سمجھیں کہ دیکھیں، جیسے بہت سے حرفوں کا مخرج بیان نہیں کیا تو کیا ان حرفوں کے ادا میں کوئی دوسرا مخرج استعمال ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور پھر ہم نے پچھلے سبق میں یہ بھی سمجھا تھا کہ حروف مدہ کو چاہیے امتداد۔ حروف مدہ ادا ہوتے ہیں صوت کی درازی سے، آواز کو لمبا کرنے سے۔ مدہ کو مدہ کہا ہی جاتا ہے صوتی درازی کی وجہ سے کہ اس کی آواز لمبی ہوتی ہے، اور یہ صوتی درازی، آواز کا لمبا ہونا مخرج معین میں ممکن ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے مخرج معین، مثال کے طور پر درمیان زبان، درمیان تالو، یہ جیم، شین اور یا غیر مدہ کا مخرج ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ آواز درمیان زبان میں جا کے رک جاتی ہے، اور جیسے رک گئی اب وہ لمبی نہیں ہو سکتی۔ رک جانا، آواز کا کسی جگہ میں ٹھہر جانا، یہ امتداد کے منافی ہے۔ آواز کا کسی جگہ میں ٹھہر جانا یہ امتداد کے منافی ہے، اس میں پھر آواز لمبی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو 3 مخرج معین تھے، نمبر 1 حلق، نمبر 2 لسان، نمبر 3 شفت، مخرج معین میں چونکہ آواز جا کے ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے، لہذا وہ لمبی نہیں ہوتی۔
ادھر حروف مدہ آواز کو لمبا کیے بغیر وجود ہی میں نہیں آتے، پائے ہی نہیں جاتے. جب تک آواز لمبی نہیں ہوگی حروف مدہ بن ہی نہیں سکتے ہیں. وہ تو نام ہی ہے صوتی درازی کا، اور مخرج معین میں صوتی درازی ہوتی نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص حروف مدہ کو مخرج معین سے ادا کرنا چاہے جوف سے ہٹ کر کہ نہیں جوف سے ادا نہیں کریں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہوگا. لہذا چاہے خلیل ہوں، چاہے سیبوئی ہوں، چاہے فرا ہوں، ہر کوئی حروف مدہ کو تو ادا کرے گا جوف ہی سے. تو سوال یہ ہے کہ جب جوف سے ادا کر رہے ہیں تو شمار کیوں نہیں کر رہے؟ جب یہ سارے لوگ حروف مدہ کو جوف ہی سے ادا کر رہے ہیں تو پھر ان کو شمار کیوں نہیں کر رہے جیسے خلیل نے شمار کیا؟ تو کہا کہ جوف کا سمجھنا مشکل ہے. ایک نمبر 2، تینوں حروف مدہ کا جوف الگ الگ. الف مدہ جس جوف سے آتا ہے وہ اقصائے حلق کا خالی حصہ، اقصائے حلق کا جوف. ادھر حمزہ ہا کا مخرج بھی اقصائے حلق ہے. ایک منٹ ہے. جی، حمزہ ہا کا مخرج اقصائے حلق، الف مدہ کا مخرج جوف اقصائے حلق. پچھلے سبق میں فرق بتلایا تھا کہ حمزہ ہا اقصائے حلق کی دیوار کے ساتھ جب صوت ٹچ ہوتی ہے، لگتی ہے، اقصائے حلق کی دیوار میں جا کے ٹھہرتی ہے تو وہاں سے حمزہ ادا ہوتا ہے. دیوار سے تھوڑا سا ہٹ گیا تو وہاں تو خلا ہے، ہم نے پائپ کی مثال دی تھی، وہاں تو خلا ہے، بس جہاں حمزہ تھا وہیں الف ہے. فرق اتنا ہے کہ حمزہ اقصائے حلق کی دیوار سے اور الف مدہ اقصائے حلق کے خلے سے، لیکن ہے تو اقصائے حلق. جب ہم یہ مسائل بیان کر رہے ہیں عام اذہان کے لیے، خواص کے لیے یا ماہرین قراء کے لیے یہ گفتگو نہیں ہو رہی. ہمارے صاحب فوائد مکیہ کے مخاطب صرف ماہرین قراء نہیں ہیں، بلکہ وہ تو عام فہم لوگوں کو تجوید سمجھانا چاہ رہے ہیں. اب اگر یہ بیان کرتے کہ حمزہ اقصائے حلق کی خاص معین حصے سے اور الف مدہ اقصائے حلق کے خلے سے، تو یہ معین دیوار اور خلا یہ باریکیاں ہیں، یہ باریکیاں سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے انہوں نے سیبوئی اور فرا نے کہہ دیا کہ الف مدہ بھی ادا ہوتا ہے اقصائے حلق سے. کا فرق کیا ہے پھر؟ کا بات تو ایک ہی ہے، اقصائے حلق وہاں بھی ہے، اقصائے حلق یہاں بھی ہے، صرف معین اور غیر معین حصے کا فرق. کا جب یہ بات ہے تو مسئلے کو آسان کر دو اور کہہ دو تینوں کا مخرج اقصائے حلق. اس سے آپ کی سمجھ میں ایک بات آئے گی کہ آپ اب سیبوئی اور فرا پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے. کیا اعتراض؟ کہ بھئی الف مدہ تو نام ہے امتداد صوت کا، آواز کی درازی کا، آواز کو لمبا کرنے کا نام حروف مدہ، یہاں خاص کر کے الف مدہ تو کچھ الف مدہ کی ہو رہی. اور
اس کا مخرج بیان کیا جا رہا ہے مخرج معین اقصائے حلق، اور مخرج معین میں تو کبھی آواز لمبی ہو نہیں سکتی، تو پھر یہ سیبے اور فرہ الف مدہ کو اقصائے حلق کے معین حصے سے کیسے ادا کریں گے؟ کیوں نہیں ادا ہو سکتا؟ کہ معین حصے میں آواز لمبی ہو نہیں سکتی، اور حروف مدہ آواز کو لمبا کیے بغیر وجود میں آ نہیں سکتے، تو ایک کے لیے امتداد لابدی ہے اور یہاں امتداد ممکن نہیں ہے، تو پھر الف کا مخرج اقصائے حلق کہنا کیسے صحیح ہوا؟ تو اس کا جواب ہم دے رہے تھے، اس کو سمجھا رہے تھے کہ الف مدہ ادا تو ہوتا ہے جوف ہی سے، لیکن کس کا جوف؟ کیا منہ کے درمیان کے جوف سے؟ کیا شفتین کے جوف سے؟ بھئی الف مدہ جس جوف سے ادا ہو رہا ہے وہ ہے اقصائے حلق کا جوف، اور اقصائے حلق ہی تو یہاں بیان ہو رہا ہے، تو پھر معین حصہ اور غیر معین حصہ یہ باریک فرق ہے، کہاں لوگ سمجھ پائیں گے؟ اس لیے بغرض سہولت تینوں کا مخرج کہہ دیا کیا؟ اقصائے حلق، ورنہ ادا تو ہوگا، فرق ادائیگی میں کیا ہوگا؟ ایک تو اقصائے حلق کے غیر معین حصے سے الف، اور باقی دو حروف اقصائے حلق کے معین حصے سے۔ ارے آپ نے ایسا نہیں پڑھا کیا؟ آپ با میم واو پڑھ رہے ہیں، با میم واو، آپ تینوں کا مخرج ایک نہیں کہہ رہے؟ خلیل نے بھی کہا، کیا تینوں کا ہونٹ ایک ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ، میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشک، تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ تینوں کا مخرج ایک، یہاں بھی فرق ہے، پھر بھی آپ نے تینوں کا مخرج کیا کہہ دیا تھا؟ ایک۔ دیکھو یہاں بھی انہوں نے کیا کیا، ایک اقصائے حلق کے معین حصے سے اور ایک اقصائے حلق کے غیر معین، لیکن ہے تو اقصائے حلق، لہذا ان کا الف مدہ کے مخرج کے طور پر اقصائے حلق کو کہنا یہ بھی کوئی محل اعتراض نہیں ہے، یہ کہنا اپنی جگہ صحیح ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ با میم تو ادا ہو رہے تھے دونوں ہونٹوں کے سامنے والا حصہ جب تک وہ بند نہیں ہوگا، انطباق ملنا، واو ادا ہوگا دونوں کو کھلنا پڑے گا، واو ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے کنارے سے، با میم ادا ہوتے ہیں دونوں ہونٹوں کے سامنے والے حصے سے، تو ایک یہاں سے اور ایک کنارے سے، پھر بھی آپ تینوں کا مخرج کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک، تینوں کا مخرج ایک کہا کہ نہیں؟ تو یہاں بھی یہی ہے کہ الف مدہ کا مخرج اقصائے حلق کا خلا، اور حمزہ ہا کا مخرج اقصائے حلق کا معین حصہ، تو ہے تو سب اقصائے حلق، معین اور غیر معین کا فرق ہے۔ دوسرا مخرج وسط حلق، اس سے عین ہا نکلتے ہیں، اس سے عین ہا نکلتے ہیں، بہت آسان ہے، صرف اتنا سمجھیں کہ ہم نے مخارج کے بیان کے شروع میں سمجھا تھا کہ ویسے تو 29 حرفوں کے الگ الگ 29 مخارج ہیں، لیکن بعض حرفوں کے مخارج باہم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ہر آدمی ان کے درمیان میں جو باریک فرق ہے اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے، باریکی ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں آپ سمجھیں کہ وسط حلق اس کے دو حصے اوپر نیچے، وسط حلق جہاں شروع ہوتا ہے مانا نیچے والا حصہ وہاں سے عین، اور وسط حلق اس کے اوپر یعنی عین کے مخرج سے اوپر وسط حلق کا آخری حصہ وہاں سے ہا ادا ہوتی ہے، جس کے بعد ادنا حلق شروع ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں کہیے اقصائے حلق کے ختم پر جو وسط حلق شروع ہوتا ہے وہاں سے تو عین، وسط حلق کے ختم پر جہاں سے ادنا حلق شروع ہونے والا ہے وہاں سے کیا؟ ہا ادا ہوتے ہیں۔ یہ عام رائے ہے، بعضوں کی رائے اس کے خلاف بھی ہے کہ ہا نیچے سے اور عین اوپر سے، خیر بہرحال اتنا ہے کہ گو سہولت کے خاطر دونوں کا مخرج ایک کہا جاتا ہے، ورنہ وسط حلق میں بھی دو حصے ہیں۔ جی تیسرا مخرج ادنائے حلق، ادنا حلق، ادنائے حلق، اس سے غین خا،
یہاں عربی دوم کے بچے اس کا خیال رکھیں، چونکہ کتاب اردو میں ہے اور اردو میں عین غین، لیکن آپ تجوید پڑھ رہے ہیں، آپ کی کتاب تجوید کی ہے اور وہ اردو زبان میں ہے، لیکن آپ قرآن کریم کے حرفوں کا تلفظ سیکھ رہے ہیں، اور قرآن کریم میں عین غین نہیں ہے، عین غین، عین غین، عین بولتے ہیں، عین غین جی۔ تیسرا مخرج ادنائے حلق، اس سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، غین خا نہیں، غین نہیں، غین نہیں، غین نہیں، کیا بولیں گے؟ غین، غین، غین خا، یہ 2 حرف نکلتے ہیں۔ یہاں پہ آپ وہی بات سمجھیں جو وسط حلق میں عین ہا کے لیے سمجھی، ادنائے حلق کے نیچے والے حصے سے غین اور ادنائے حلق کے اوپر والے حصے سے خا، جس کے بعد حلق ختم ہو جاتا ہے جی۔ 5واں مخرج قاف، چوتھا مخرج اقصائے لسان اور اوپر کا تالو۔ دیکھیے 1-2 باتیں یہاں سمجھنی ہیں۔ پہلے تو سمجھیں کہ حلق جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے زبان اور تالو شروع ہوتا ہے۔ حلق تو چونکہ گول ہے تو حلق کے ایک حصے سے زبان ملی ہوئی ہے اور ایک حصے سے تالو ملا ہوا ہے، درمیان میں کوا ہے وہ الگ چیز ہے۔ ابھی اتنا سمجھیں کہ حلق جہاں ختم ہوگا وہاں سے اوپر نیچے میں 2 چیزیں شروع ہوگی، نیچے میں زبان اور اوپر میں تالو۔ ایک بات تو یہ سمجھنی ہے۔ نمبر 2، زبان جہاں ختم ہوگی تالو بھی وہیں ختم ہوگا، زبان جہاں ختم ہوگی تالو بھی وہاں، تو جہاں زبان شروع تالو شروع، جہاں زبان ختم تالو ختم۔ 2 باتیں ہو گئی۔ نمبر 3، قدرتی طور پر کچھ بولتے پڑھتے ہوئے زبان اپنے سامنے ہی لگ سکتی ہے، ادھر ادھر نہیں لگ سکتی۔ قدرتی طور پر زبان اپنے سامنے ہی لگتی ہے، حرفوں کو ایسے ادا نہیں کیا جا سکتا الٹا سیدھا لگانے سے۔ دیکھیے یہاں حلق کے ختم پر زبان شروع ہوئی، اسی شروع زبان کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے اقصا، اقصائے لسان، اور اس کے سامنے مانا اوپر میں تالو، تو زبان کا بھی شروع اور تالو کا بھی شروع۔ یہ مخرج ہے کس کا؟ قاف کا۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو نیچے کے درجات میں یاد کیا اعلی اقصائے زبان، کتاب تو صرف اقصا کہہ رہی ہے، اعلی کا لفظ یہاں نہیں ہے، وہ کیوں اعلی اسفل، یا یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے اساتذہ سے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے منہ کا جو ماڈل بنایا ہے، اس کی جو ساخت ہے، اس کی جو وضع ہے، وہ کیسی ہے؟ اندر والا منہ تھوڑا اونچائی پر ہے، ابھی جس اقصائے لسان کو اور تالو کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ اونچائی پر ہے، جیسے جیسے وہ باہر آتا ہے وہ تھوڑا نیچے ہو جاتا ہے، اس میں اتار ہے، اس میں ڈھلان ہے، الٹا نہیں ہے کہ جہاں ثنایا ہے وہ اونچائی پر ہو اور جہاں اقصائے لسان ہے وہ نیچے میں ہو، ایسا نہیں۔ اقصائے لسان اوپر میں، اپنا گجراتی میں کہو ٹیکرا پر છે، نہیں سمجھے؟ اور جیسے جیسے زبان باہر آتی ہے وہ اس میں اتار شروع ہوتا ہے، اس میں کیا شروع ہوتا ہے؟ اتار۔ اب سمجھیے قاف کا مخرج تو بالکل شروع زبان سے، جب آپ کاف پڑھیں گے تو اس کا مخرج تھوڑا باہر آئے گا، اب وہ اتنا اندر میں نہیں ہے، وہ باہر آئے۔ تو یہ کاف کا جو مخرج ہے، اب چھوٹا موٹا نہیں بولتے ہیں، ادا کر کے بولتے ہیں، کاف قاف،
تو کاف کا مخرج چونکہ تھوڑا نیچے میں ہے، کس کی بنسبت؟ قاف کی بنسبت، اس لیے قاف کے لیے اقصائے زبان کے باب میں کہا جاتا ہے اعلیٰ، وہ تھوڑا اوپر میں ہے، چڑھاؤ میں ہے، اور کاف اتار میں ہے، اس لیے اس کے لیے کہا جاتا ہے اسفل۔ نیچے میں آپ نے جو اعلیٰ اقصائے زبان پڑھا وہ اس لیے پڑھا۔ یہاں ایک بات بطور نوٹ کے سمجھیں، بہت سے ہمارے طلباء قاف ادا کرنے کے لیے، چونکہ قاف جو ہے وہ ایک محنت طلب حرف ہے۔ کیوں محنت طلب ہے؟ وہ زبان کے بالکل اندرون سے ادا ہوتا ہے، یعنی جہاں زبان شروع ہوتی ہے حلق کے ختم پر، وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ ہمارے جو لڑکے آواز کو اتنا اندر سے لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور تکاسل سے کام لیتے ہیں، سستی سے کام لیتے ہیں، وہ قاف کو تھوڑا سا باہر سے ادا کر لیتے ہیں، وہ قاف کو تھوڑا سا باہر سے ادا کر لیتے، اتنا باہر بھی نہیں جہاں کاف ہے، لیکن اتنا اندر بھی نہیں رکھتے ہیں جہاں کیا ہے قاف۔ تو باقاعدہ قاف کے لیے ایسا تکلف کرنا پڑے گا، اس تکلف کے بغیر قاف نہیں ادا ہوگا، اندر آواز کو اندر میں لے جانے کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ تو جو بچے قاف کو ادا کرتے ہوئے آواز کو اس طرح اندر نہیں لے جاتے ہیں، سمجھیے قاف کے باب میں کمزور ہے، یہ قاف کے باب میں کمزور ہے۔ اسی لیے تو صرف اقصائے لسان پر اکتفا نہیں کیا، اور ہمارے مشائخ نے کہا اعلیٰ اقصائے زبان۔ صرف اقصائے زبان جیسے فوائد مکیہ میں عام اذہان کے لیے بات ہوئی، لیکن آپ سے کہا گیا کہ نہیں، اقصائے لسان کاف کا مخرج بھی ہے، قاف کا مخرج بھی ہے، لیکن فرق ہے، ایک کو آپ کو اندرون میں لے جا کے ادا کرنا پڑے گا اور ایک باہر سے آئے گا۔ جی، تو چوتھا مخرج اقصائے لسان، آپ یاد کریں گے اعلیٰ اقصائے لسان اور اوپر کا تعلق، اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ پانچواں مخرج، قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف، باہر کی طرف، منہ کی طرف کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ باہر کی طرف کہیں، منہ کی طرف نہیں کہنا ہو تو بھی چلے گا۔ قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف مانا باہر کی طرف، اس سے کاف نکلتا ہے۔ دیکھو کیا کہہ دیا، قاف کے مخرج سے، آپ دیکھ لیں دھیان سے اوپر میں، اوپر میں جب قاف کا مخرج بیان کیا تو دو چیزیں بیان کی تھی، اقصائے لسان ایک، اور اوپر کا تعلق۔ جب کاف کے مخرج میں مختصر طور پر کہا ذرا باہر کی، تو دونوں کا باہر، زبان کا بھی باہر اور تعلق کا بھی باہر، آیا سمجھ میں؟ زبان کا بھی باہر اور تعلق کا بھی باہر۔ تو قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر کاف نکلتا ہے، اسی کو آپ نے کہا اسفل اقصائے زبان اور اوپر کا تعلق۔ ان دونوں حرفوں کو یعنی قاف اور کاف کو لہویہ کہتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اور کوئی لقب ذکر نہیں کیا، یہی ایک لقب ذکر کر دیا ہے، وہ اللہ عالم کوئی اتفاقی بات ہے، ہاں، ورنہ کوئی اس کے خاص وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لہویہ کہا جانا آپ جانتے ہیں کہ لحاظ، لحاظ، لحاظ اور لہو، چار ہو گیا، لحاظ، لحاظ، لحاظ اور لہو، یہ گوشت کی اس بوٹی کو کہتے ہیں، ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ جو حلق اور تالو کے درمیان میں لٹکا ہوا ہے، حلق اور تالو کے درمیان میں گوشت کی وہ بوٹی لٹکی ہوئی ہے۔ یاد ہوگا بتلایا تھا کہ حلق کے ختم پر دو چیزیں شروع ہوتی ہیں، ایک زبان شروع ہوتی ہے اور ایک تالو شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو لحاظ یا لہو ہے وہ حلق اور زبان کے درمیان میں نہیں، حلق اور تالو کے درمیان میں، مانا اوپر میں لٹکی ہوئی ہے۔ جی، اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کوا۔
ہمارے یہاں اس کو کہا جاتا ہے کوا. یہ دونوں حروف چونکہ اس گوشت کی بوٹی کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، بوٹی سے نہیں. ادا تو ہوتے ہیں تالو سے. زبان تو لگے گی تالو میں، زبان بوٹی میں نہیں لگے گی. زبان تو لگے گی کہاں؟ تالو میں. اس لیے قاف اور کاف لحاظ یا لہو سے ادا نہیں ہوتی، یا زبان وہاں نہیں لگتی بلکہ اس کے قریب سے. تو یہ دونوں حروف چونکہ لحاظ اور لہو کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے لحاتیہ یا لہویہ. چھٹا مخرج وسط لسان، اس سے جیم شین یا نکلتے ہیں. دیکھو کہا وسط لسان. ہم شروع سے سمجھ رہے تھے کہ حرف تو بنتا ہے دو جسموں کے باہم ملنے سے. وسط لسان مانا زبان کا درمیان، لیکن زبان کا درمیان کہیں لگے گا تو یہ تو ایک ہی جسم ہوا. ہم نے ابھی سنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، تخلیق اس انداز کی ہے کہ زبان اپنے سامنے ہی لگے گی، ادھر ادھر نہیں لگ سکتی. لہذا جب وسط لسان کہہ دیا اور وسط لسان اپنے سامنے کے ماسوا میں لگ نہیں سکتی، نہیں سمجھ میں، سامنے کے ماسوا یہاں سامنے ہی لگے گی، سامنے سے ہٹ کر ادھر ادھر نہیں لگ سکتی ہے. اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بغرض اختصار کہہ دیا وسط لسان، اور کس کو بیان نہیں کیا؟ وسط تالو کو بیان نہیں کیا. ہاں اگر یہ ممکن ہوتا کہ وسط لسان ادھر ادھر بھی لگ سکتی تھی، تب تو مصنف کے لیے ضروری تھا کہ وہ یہ کہتے کہ بھائی وسط لسان کو کہاں لگنا ہے. لیکن جب وسط لسان وسط تالو کے ماسوا میں کہیں اور لگ ہی نہیں سکتی ہے، وہیں لگے گی، تو کہا پھر وسط تالو کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وسط زبان کہہ دیا بہت کافی ہے. آیا سمجھ میں؟ کیا کہا؟ اگر وسط لسان وسط تالو سے ہٹ کر آگے پیچھے بھی لگ سکتی تھی، تب تو ان کو کہنا پڑتا کہ آگے پیچھے نہیں، یہی لگنا چاہیے. لیکن چونکہ وسط لسان اپنے سامنے کے ماسوا اور کسی جگہ میں لگ ہی نہیں سکتی ہے، لہذا لا محالہ اس کو وسط تالو ہی میں لگنا ہے. تو صرف وسط لسان کے کہنے پر اکتفا کیا اور کہا کہ وسط لسان وسط تالو کی طرف سے کافی ہے. مخرج کو مختصر کرنے کے لیے ایک بات. تو چھٹا مخرج کیا کہا؟ وسط لسان. آپ تو یاد کریں گے وسط لسان وسط تالو، آپ تو پورا یاد کریں گے. اس سے 3 حروف نکلتے ہیں، جیم شین. آپ نے اب تک تیسرے حرف کو کہا تھا یا غیر مدہ، آپ نے کہا تھا. اب تک آپ نے جتنی کتابیں پڑھی وہاں وسط لسان وسط تالو سے آپ کو یاد ہوگا، اگر ہمارے بچوں نے نیچے کی کتابوں کو یاد کرنے کا اہتمام کیا تو یہ مخرج وہاں 7ویں نمبر پر تھا. درمیان زبان درمیان تالو وہاں 7ویں نمبر پر تھا اور یہاں 6 نمبر پر. کیوں؟ اس لیے کہ جواب شمار نہیں کیا. یہاں ہمارے مصنف نے جیم شین کے بعد یا کو مطلق رکھا. کون سی یا؟ تو کہا سب یا، ہر ایک یا. تو یا کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ کہا 3 طرح کی ہوتی ہے. یا متحرک، جس یا پر کوئی حرکت ہو، یا ساکن لین، ساکن ہو مگر لین، اور یا ساکن مدہ. تو کل یا ہو گئی کتنی؟ 3. یا متحرک، یا لین، یا مدہ. ہو گیا؟ ہماری کتاب میں تو تینوں یا کا مخرج درمیان زبان درمیان تالو. لیکن اب تک آپ نے جو 17 مخارج پڑھے وہاں تو آپ نے کہا تھا یا غیر مدہ. غیر مدہ یا 2 طرح کی ہوتی، ایک یا متحرک اور ایک یا لین. یہ دونوں یا کہی جاتی ہے غیر مدہ، اور تیسری ہے یا مدہ. چونکہ ہم نے جو نیچے کی کتابیں پڑھی وہاں 17 مخارج پڑھے تھے، وہاں پہلا مخرج جوب تھا،
اور جوف سے ادا ہونے والے حروف 3 تھے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. تو چونکہ ان مصنفین نے جوف کو مخرج شمار کیا تو وہ مخرج ہے یا مدہ کا. ہمارے مصنف جب جوف کو شمار کر ہی نہیں رہے ہیں، لہذا اگر یہ غیر مدہ کہتے تو مدہ نکل جاتے، تو پھر اس کو کہاں سے نکالتے؟ اس کا مخرج تو بیان کیا ہی نہیں تھا. اس لیے مصنف نے ہمارے اس یا کو عام رکھا کہ کوئی بھی یا ہو اس کا مخرج درمیان زبان درمیانے تالو. یہاں ایک سوال یہ ہے کہ درمیان زبان درمیان تالو یہ تو مخرج معین، آواز وہاں جا کے رک جائے گی، ٹھہر جائے گی، تو جیم وہاں سے ادا ہوگی، یا وہاں سے ادا ہوگی، یا متحرک ادا ہوگی، یا لین ادا ہوگی. لیکن یا مدہ کیسے ادا ہو؟ کیوں؟ ابھی ہم نے سمجھا تھا یا مدہ کو مدہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی آواز لمبی ہوتی ہے. مخرج وسط لسان وسط تالو بیان کیا جا رہا ہے اور یہ معین مخرج ہے، اور مخرج معین میں آواز لمبی ہو نہیں سکتی، تو پھر یا وہاں سے کیسے ادا کر رہا ہے؟ ایسا میں یا مدہ کا مخرج اگر درمیان زبان درمیان تالو ہے جیسا مصنف فرما رہے ہیں، تو یہاں ایک سوال کیا ہوگا کہ یا مدہ کو تو مدہ کہا ہی جاتا ہے امتداد صوت کی وجہ سے، اور وسط لسان وسط تالو مخرج معین ہے، اور مخرج معین میں امتداد صوت کا ہوتا نہیں ہے، آواز لمبی ہوتی نہیں، تو پھر وہاں سے یا مدہ کیسے ادا ہوگی؟ آیا سمجھ میں؟ یہ سوال ہے، جواب انشاءاللہ اتنا یاد کریں. اور فوائد مکیہ کی جس مخرج پر تھوڑا تھوڑا سوال ہے، جیسے الف کے باب میں سوال ہوا کہ الف کا مخرج اقصا حلق کیسے بیان کیا، مد کیسے کروائیں گے، پھر اب بلا مد کے تو الف ادا ہوگا نہیں. یہ خاص مواقع ہیں. عربی دوم کے بچے اس تقریر کو سنوارنے کی کوشش کریں. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ ہمیں اطلاع کریں، اساتذہ کے ذریعے ہم آپ کو مختصر عبارتیں جو ہیں وہ تیار کرا کے بھیج دیں گے. لیکن آپ کو یاد وہی پوری عبارت سوال و جواب کے انداز میں تیار کرنی ہے، یاد کرنی ہے. جزاکم اللہ، فی امان اللہ.